عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو پاکستان کا ترجمہ بنے گا مدینہ طیبہ، یعنی عربی میں جس کو کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ، فارسی میں اس کا ترجمہ بنے گا پاکستان۔ اور یہ ملک اللہ نے ہمیں شب قدر میں عطا فرمایا۔ یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان کا جو فیصلہ ہوا، سائن ہوئے، تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے لیلۃ القدر میں ہمیں قرآن عطا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ ملک بھی عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ نے اس ملک سے کچھ کام لینا ہے۔ جب انگریز نے ملک بنایا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ چند مہینے بھی یہ ملک نہیں رہے گا، نہ وسائل ہیں، نہ انڈسٹری ہے، نہ کچھ اور ہے، تو کہاں سے کھائیں پیئیں گے؟ مگر اللہ نے مدد کی، ہماری بنجر زمینیں بھی آباد ہو گئی، ہمارے درختوں نے پھل دینے شروع کر دیے۔ الحمدللہ کہ آج 60 سال ملک میں گزر گئے، اللہ کھلا پلا رہا ہے ہمیں کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے۔ پچھلے دنوں ہم اسلام آباد سے ایک پروگرام کر کے واپس آ رہے تھے، تو مجھے عثمان نے کہا کہ جی ہمارے جو گارڈ ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا، تو ان کو کھانا کھلانا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ موٹر وے پہ روکیں اور ان کو آج بہترین دعوت کھلائیں۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا ان کو مرغ کڑھائی کھلائیں، اور کافی ساری بنوانا کہ سارے لوگ پیٹ بھر کے کھائیں۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے مرغ کڑھائی بنوائی، تنور کی گرم گرم روٹیاں تھیں، اور سالن اتنا مزیدار بنا ہوا تھا کہ انسان انگلیوں کو چاٹے۔ میں نے 2-3 مرتبہ اس سے پوچھا کہ بھئی سب لوگوں نے خوب کھایا؟ اس نے کہا حضرت ایک بندے نے 4 روٹیاں کھائی ہیں۔ اب تنور کی 4 روٹیاں سے مراد یہ کہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ میں نے کہا اچھا ان کو پانی نہیں پلانا، ان کو پیپسی پلائیں۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا کھانے کے بعد ان کو آئس کریم بھی کھلائیں۔ ایک فلی لوڈڈ دعوت تھی جو کم از کم 8 بندوں نے کھائی، اور جب اینڈ کے اوپر پیمنٹ کا وقت آیا تو ایک بندے کا خرچہ 300 روپے ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک پرتکلف دعوت کھا کے اس کا خرچہ 300 روپیہ بنتا ہے ایک بندے کا۔ 300 روپے کا مطلب $2۔ دنیا میں کوئی ملک آج ایسا نہیں جہاں $2 میں کوئی کھانا کھا سکے۔ ہمارے ملک میں آخر یہ چیزیں اتنی سستی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم غیروں کے محتاج نہیں ہیں۔ سبزی ہماری اپنی ہے، گندم اپنی ہے، چاول اپنا ہے، دالیں اپنی ہیں، پیاز، سبزیاں، آلو، سب کچھ ہمارے پاس اپنا ہے، ہمیں باہر کہیں سے نہیں منگانا پڑتا۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ ملک کے جو حصے ہیں ان کے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ ٹماٹر کی مثال لے لیں، سب سے پہلے ہمیں سندھ سے ملتا ہے، اب سندھ میں ٹماٹر اگ رہا ہے اور پورے ملک میں پہنچ رہا ہے۔ پھر سندھ کا موسم موافق نہیں رہتا تو پھر پنجاب میں اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو مارچ اپریل کے مہینے ہیں، یہ پنجاب سے ٹماٹر پورے ملک میں جاتا رہتا ہے۔ پھر پنجاب میں اتنی گرمی پڑنی شروع ہو جاتی ہے کہ ٹماٹر کی فصل ختم، تو پھر سرحد سے شروع ہو جاتا ہے، سوات، منگورا اور ان علاقوں میں، وہاں کا ٹماٹر پورے ملک میں جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہاں بھی سبزی اگنی ختم ہو جاتی ہے تو کوئٹہ کے علاقے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، پورا سال کسی نہ کسی حصے کی سبزی وہ پورے ملک میں پہنچتی ہے، اللہ ایمان والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی اقتصادی حالت بہت خراب ہے، لیکن آج بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو ریڑیاں اور دکانیں پھلوں سے بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ دیکھ کے کہ یا اللہ، آپ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ مالٹے کی فصل آئی تو ریڑیاں مالٹوں سے بھری ہوئی ہیں، کنو کی فصل آئی تو اس سے بھری ہوئی ہیں، امرود بھرے ہوئے ہیں، انگور بھرے ہوئے ہیں،
پھر آم کا موسم شروع ہوتا ہے تو کئی مہینے آم ہی بھرے ہوتے ہیں۔ وہ کون سا پھل ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے ہمیں کھانے پینے میں محتاج نہیں بنایا۔ ہم غریب ہیں مگر اپنے کھانے پینے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت بھی جو دفتروں میں لوگ کام کرتے ہیں وہ دوپہر کے وقت ریڑھی سے دال چاول کھاتے ہیں۔ میں نے لاہور میں ایک بندے سے پوچھا کہ آپ دوپہر کا کھانا لے کے جاتے ہیں؟ کہنے لگے کیا ضرورت ہے، دفتر کے ساتھ نیچے ریڑھی لگی ہوئی ہے، وہ دال چاول بناتا ہے، اتنے مزے کے ہوتے ہیں، 50 روپے کی پلیٹ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اب 50 روپے کی پلیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ $1 میں 3 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں کہ جہاں اتنا سستا کھانا ملتا ہو کہ $1 کے اندر 3 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں۔ $1 میں تو پیپسی کی بوتل باہر نہیں ملتی، کھانا کیا ملے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں جو دینی اور مذہبی آزادی اب تک دی ہوئی تھی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ مدارس ہیں، مساجد ہیں، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، مسجدوں کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے، اور لکھا ہوا خطبہ نہیں ہوتا۔ باہر ملکوں میں تو لکھا ہوا خطبہ مل جاتا ہے اور اس کو امام صاحب نے پڑھنا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ یہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا عنوان چنتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں۔ تو مدارس کا کھلا ہونا یا مساجد کا کھلا ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 6 ایسے حالات ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حال بندے کے اوپر ضرور ہوتا ہے، مگر یہ سب آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں آزمانے کے لیے، کیا یہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو اس لیے آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آزمائش تو ہر بندے کی ہونی ہی ہے۔ مگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ غم کے حالات میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں کیونکہ صبر کر لیتے ہیں۔ عوام الناس بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی، جوان لڑکی تھی خاوند فوت ہو گیا، اب اس سے بڑا غم اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پوچھیں تو آگے سے جواب دے گی جو اللہ کی مرضی۔ اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گئی کہ اس نے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا۔ لیکن جو خوشی کے حالات ہیں ان میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ خوشی میں شکر ادا کرنا ان کو یاد نہیں رہتا۔ تو خوشی زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت غم کے۔ تاہم صحت ہو یا بیماری ہو، انسان ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے۔ جو آج کی حکم ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجب خیال نہ کر، یعنی اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پریشانی آ گئی ہے، جو پریشانیوں کا گھر، تو پریشانی تو آنی ہے۔ تو جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب خیال نہ کر، کیونکہ دنیا نے اسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جو اس کا وصف ہے، یعنی برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کل اناء یترشح بما فیہ۔ اب دنیا میں چونکہ ہیں ہی قدورتیں، وہ قدورتیں ہی ظاہر ہوں گی، پریشانیاں ہی ظاہر ہوں گی۔ یہ ہے جو پریشانی کا گھر، وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں، اس جگہ کو جنت کہتے ہیں، اور وہاں ابھی داخل نہیں ہوئے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اب ہم سے حزن چلا گیا، غم چلا گیا۔ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو دنیا تو ہے ہی پریشانیوں کا گھر، اس لیے دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی صحیح،
صحابہ کرام ایک فقرہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل، کہ جب مصیبتیں آئیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرو، ومواجہۃ النعم بالتذلل، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو بڑی عاجزی کے ساتھ ان نعمتوں کو آپ حاصل کریں. یعنی جب نعمتیں ہوں تو طبیعت کے اندر اس وقت عاجزی ہونی چاہیے، جھکنا چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور اگر پریشانی آئے تو پھر تحمل کے ساتھ، تجمل کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے. بہت لوگوں پہ بہت طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ بہت بہترین حال ہے. ہر بندے کو اللہ نے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے. ایک صاحب تھے تو وہ پریشان تھے کہ جی میں تو بہت پریشان ہوں. تو ان کو کہا گیا کہ اچھا بھائی آپ ایسا کرو کہ پورے شہر میں جو آپ کو سب سے بہترین حال میں آدمی نظر آتا ہے نا، تم اس کی جیسی دعا مانگ لو. وہ پورے شہر میں گیا، اس کو ایک جگہ ایک جیولر نظر آیا جس کی دکان پہ گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، بہت لوگ تھے خریدار، اور وہ اپنی جیولری بیچ رہا تھا، پیسے کما رہا تھا، اور اس کے 4-5 بیٹے تھے بہت خوبصورت نوجوان جو اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے. اب اس بندے نے فیصلہ کیا کہ یہ شہر کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، میں اس جیسا بننے کی نیت کرتا ہوں. چنانچہ جب اس نے دل میں سوچ لیا تو چاہتا تھا کہ میں دعا مانگوں. پھر خیال آیا کہ میں اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. تو اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ سنائیں جی آپ کی زندگی کیسی ہے. اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ کبھی دعا نہ کرنا کہ میرے جیسا بری قسمت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی بری قسمت کیا؟ اتنا آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، عزت ہے لوگوں کی نظر میں، اتنا بڑا مکان ہے اور ہر چیز کی آپ کے پاس سہولت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، جو میرے ساتھ گزر رہی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا. اس نے کہا پھر بھی بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تھوڑا کام کرتا تھا، کام اتنا زیادہ شروع میں نہیں تھا، تو ایک موقع پہ بیمار ہو گیا. اب جب بیمار ہو گیا تو نہیں، میرا کام اچھا چل رہا تھا، ایک موقع پہ میری بیوی بیمار ہو گئی. اب جب وہ زیادہ بیمار ہوئی تو میں اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور میں اس سے محبت کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے اور اتنی ہے. وہ خوبصورت تھی، اچھی شکل کی تھی. اس دوران اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں تو اب مر رہی ہوں، تو میں جیسے ہی مروں گی تو دوسری شادی کرے گا اور تو اپنی زندگی گزارے گا، مجھ سے تمہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں میں تمہارے بعد دوسری شادی نہیں کروں گا. تو اس نے کہا کہ اچھا میرے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے، اس کی کوئی مجھے یعنی کوئی ثبوت پیش کرو. کہتے ہیں کہ اس کی محبت میں میں اس قدر گرفتار تھا کہ ہمارے قریب کوئی حکیم رہتا تھا، تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ بھئی مجھے کوئی ایسی دوائی کھانی ہے کہ جس کے بعد میرے اندر عورت کی جو طلب ہے وہ ہی ختم ہو جائے، شہوت ہی ختم ہو جائے. تو اس نے مجھے ایک دوائی دے دی اور میں نے اس بیوی کو دکھا کے وہ دوائی کھا لی. اس کو کھانے کے بعد میں نامرد ہو گیا، مگر اللہ کو منظور تھا، بیوی صحت مند ہو گئی. اب جب کچھ عرصہ وہ صحت مند رہی تو اس نے مجھ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ بھئی تم میرے خاوند ہو تو میری ضرورت کو پورا کرو. اب میں ضرورت پورا کرنے کے قابل نہیں تھا، تو وہ پھر اس کے اندر بغاوت آ گئی، وہ دین سے بھی دور ہو گئی اور اس نے ادھر ادھر حرام کے تعلقات پیدا کر لیے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بیٹے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میری بیوی کے ہیں، مگر ہیں غیر مردوں سے. اب میں جب ان 5 کی شکلیں آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا روزانہ بیٹھ کے، تو جو میرے دل پہ گزرتی ہے تم اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو کبھی دعا نہ کرنا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے، میرے جیسی نہ کرے. تو دیکھو اس بندے نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ یہ سب سے دنیا یعنی شہر کا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو کیا پتا تھا کہ اس انسان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کے دل پہ کیا دکھ ہے، کیا غم ہے.
تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی بس میں بہت دکھی ہوں، دوسرے تو سب اچھے ہیں. نہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے. بس اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہوا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر آ کے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے. سچی بات کروں نا تو ہم نے تو غم کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں، اس کو غم تھوڑا کہتے ہیں. جو دنیا میں لوگوں پہ غم بیتے ہیں اگر کبھی اس کی سٹوریاں سننے لگیں تو حیران ہی ہو جائیں. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، طواف کر رہی تھی اور طواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی. تو ایک آدمی نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا. اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، میں اس حال میں بھی آپ سے راضی؟ اس نے کہا کہ میں طواف ختم کر لوں گی نا تو میں تمہیں اپنا واقعہ سناؤں گی. چنانچہ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 بچے تھے، میں گھر کے اندر ایک دن تندور پہ روٹیاں پکا رہی تھی تو میرے بڑے 2 بچے جو تھے وہ گھر میں کھیل رہے تھے کمرے میں. اچانک مجھے شور کی آواز آئی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کچھ چھوڑ کے تنور پر آٹا روٹیاں تو میں کمرے کی طرف بھاگی. جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی. تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو وہ دوسرا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا. وہ کہتے اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے ذبح کیا تھا. تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا اور بڑے لڑکے نے اس چھری کو اٹھا لیا. اب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ چھری کتنی تیز ہے. چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھری چلائی تو گلا تو فوراً کٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹنے لگا. اب جب خون نکلا تو شور ہوا اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی. اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی؟ وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا. کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا. جب صحن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لیے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا. کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. یہ بچہ چھپنے کے لیے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا سانپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا تھا. کہتے میں اس کی لاش اٹھا کے لائی، ایک بچے کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چارپائی پہ لٹایا. پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کرتا تھا، رینگتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. کہنے لگی میں اٹھ کے جب جو ہے تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا تھا. تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا. تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چارپائی پہ رکھا، پھر ان کو نہلایا، ان کو کفن دیے. جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آ گئی. اب میں طواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. آپ ذرا غور کیجئے نا اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے 3 بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں، کہاں تکلیفیں دیکھی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھی. ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے، بہت آسانیوں کی زندگی دی ہے. ہم تو جتنا شکر ادا کریں اتنا کم بنتا ہے. چنانچہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا. تو جب اس سے فرنگیوں نے حکومت کو چھینا تو انہوں نے اس کی دعوت کی، اس کو قید کیا اور پھر اس کی دعوت کی. اور دعوت میں انہوں نے اس کے سامنے دسترخوان پہ جیسے کھانے کے برتن نہیں ہوتے ڈھکے ہوئے، یہ کھانے کے برتن رکھے. تو بہادر شاہ ظفر سمجھا کہ میرے لیے کھانا رکھ دیا گیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ 10 یا 11 اس کے بیٹے تھے اور اتنے ہی برتن تھے. وہ ایک برتن سے کور اٹھاتا تھا، ایک بیٹے کا سر اس میں نظر آتا تھا، پھر دوسرا اٹھایا دوسرے بیٹے کا سر، تیسرا، جتنے بیٹے تھے اتنے سر اس کو دسترخوان کے اوپر رکھے ہوئے انہوں نے دکھائے فرنگیوں نے.
آپ بتائیں اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس نے ایک وقت میں اپنے 10-11 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے دیکھے. اسی پر تو اس نے اشعار لکھے تھے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں. میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں. تو چمن خزاں سے اجڑے ہیں اس دنیا میں، ہمیں کیا پتا کیا کیا ہوا ہے دنیا میں. ذرا حالات تو پڑھ کے دیکھیں. بادشاہوں کے پورے پورے خاندان کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا. آپ کبھی کربلا کے حالات دیکھیں نا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا. کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہمارے گھر کے چھوٹے سے بچے کو کوئی خراش آ جائے نا، ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے اور ہم بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ دے دی، ڈاکٹر نے کیا کہا. جب تک تسلی نہیں ہو جاتی اس وقت ہم پوچھتے رہتے ہیں. ایک چھوٹی سی خراش آئی ہے اور وہاں تو زندگیوں کے معاملات ہو گئے. تو ہم نے تو سچی بات ہے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے. سچی بات یہی ہے. یہ چھوٹے موٹے حالات جو گھروں میں پیش آ جاتے ہیں یہ کوئی غم تھوڑا ہے، یہ تو دنیا ہے. اور دنیا میں تو یہ ہوگا اگر کوئی بندہ بس کے اندر سفر کرے اور پھر کہ جی مجھے تو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو بھائی بس کے اندر بیٹھ کے سفر کرو گے تو جھٹکے تو لگیں گے. کوئی ہوائی جہاز کے اندر آپ تھوڑا سفر کر رہے ہیں کہ جو بالکل سموتھ فلائٹ ہوگی، بس ہو اور کچی سڑک ہو تو جھٹکے تو لگتے ہی ہیں. یہ دنیا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ دنیا کی بس ہے، زندگی کی بس ہے، اور دنیا کی یہ کچی سڑک ہے جس کے اوپر جھٹکے ہر کسی کو لگتے ہیں. ہر بندہ یہاں پریشان، آج ایک پریشانی کل دوسری پرسوں تیسری، اور انسان لنگوٹ باندھ باندھ کے نکلتا ہے کہ اب میں پریشانیوں کو ختم کر دوں گا. پہلی ختم ہوتی ہیں، نئی اوپر سے اور آ جاتی ہیں. تو ہم پریشانیوں کو ختم بھی نہیں کر سکتے. بس ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم ان پریشانیوں کے اوپر صبر کریں. ہاں پریشانیاں اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے. ہم پریشانیوں کے قابل نہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم پریشانیاں مانگے نہیں. لیکن اگر آ جائیں اللہ کی طرف سے تو بس اس پر صبر کریں. صبر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ صبر علی الاطاعہ، اطاعت کے لیے صبر کرنا. مثال کے طور پہ نیند بہت آ رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ سو جائیں، اور تہجد کی نماز جانے والی ہے یا فجر کی جماعت جانے والی ہے تو انسان اٹھتا ہے اس وقت. اب یہ جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا اٹھنے کی، اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں کہ یہ اطاعت کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑا. تو اطاعت کے لیے، نیکی کرنے کے لیے بھی بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اب روزے کا رکھنا یہ مشقت ہوتا ہے، پیاس ہوتی ہے اور بھوک ہوتی ہے، مگر برداشت کرنی پڑتی ہے. اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے صبر عن المعصیہ، کہ گناہوں سے رکنے کے لیے صبر کرنا. مثلا ایک آدمی پر شہوت تو سوار ہے مگر وہ اس ٹیمپٹیشن کو برداشت کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تو یہ صبر عن المعصیہ ہے. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا تھا قالت ہی تلک قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا تھا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. تو یہ دو طرح کا صبر ہے جو بندے کو کرنا پڑتا ہے. نیکی کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا. ہر عمل کے اجر کا کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن صبر والے کے اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے. اتنا اجر دیں گے کہ وہ لوگ بس بس کریں گے، ان کو اتنا راضی کریں گے. اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے چاروں طرف سے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، وہ کہیں گے اور تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا کے اندر صبر کیا.
گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کیا، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کیا. بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تو سلامتی ہو ان کو فرشتے کہیں گے. ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں نا تو سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہیں مبارک ہو، تمہیں شاباش ہو. سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہیں شاباش ہو، تم سلامت رہو. ہم نہیں کہتے اے بچے جیتے رہو. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو جیتے رہو، تمہیں شاباش ہو، تو سلام علیکم کا بالکل یہی معنی ہے. فرشتے یہ کہیں گے اوے جیتے رہو، تم کتنی اچھی زندگی گزار کے آئے، تم صبر کی زندگی گزار کے آئے. فنعم عقبی الدار. اب اللہ نے کتنا اچھا تمہیں گھر عطا فرما دیا. تو صبر والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر بہت دیتا ہے اور جنت میں بھی ان کو بہت اجر ملے گا. تو ہمیں اپنے اندر یہ صبر کی صفت پیدا کرنی چاہیے. صبر تو اتنا بھی نہیں کہ اگر سامنے سے کوئی ناگوار لفظ سننے کو مل جائے نا تو ہم اپنے غصے کو برداشت کر لیں. ہمارے اندر اتنا بھی صبر نہیں ہے. معمولی سی بات کا برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دونوں دوست جو ہیں وہ بیت بھی ہیں، نیک بھی ہیں، سب کرتے ہیں، پھر آپس میں الجھتے بھی ہیں. کیوں الجھتے ہیں؟ اس لیے الجھتے ہیں کہ صبر نہیں ہے نا، برداشت نہیں ہے. تو برداشت کو بڑھانا پڑتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بہت مصائب برداشت کیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑا رتبہ اور درجہ عطا فرمایا. یہ مصائب تو اتنے آتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، کہ ایمان والے اور ان کے ساتھ جو اللہ کے رسول تھے وہ بے اختیار پکار اٹھے کب اللہ کی مدد آئے گی. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ بندے کو اس معاملے میں آزماتے ہیں، خوب رگڑا دیا جاتا ہے، خوب اس کو گرل کیا جاتا ہے تاکہ یہ بندہ اونچے سے اونچے مرتبے تک پہنچ جائے. تو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. پہلی امتوں کے جو صحابہ تھے ان کے اوپر کم مصیبتیں آئی تھیں، لیکن اس امت کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں. چنانچہ پہلی امتوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا وَزُلْزِلُوا. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا. تو زلزلوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کو خوب اچھی طرح جو ہے وہ آزمایا گیا، کرش کیا گیا، اچھی طرح رگڑا گیا ان کو. لیکن جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بات آئی تو قرآن مجید نے 3 لفظ استعمال کیے. فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اب یہ 3 لفظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر جو آزمائش تھی وہ پہلی امتوں کی آزمائش سے بہت زیادہ تھی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو رتبہ دیا وہ پہلی امتوں کے صحابہ سے بہت اونچا رتبہ تھا. تو جس بندے کو تکلیف زیادہ ملتی ہے اس کو اللہ کے ہاں مقام بھی اونچا ملتا ہے، بڑا ملتا ہے. تو صبر کرنا چاہیے. بے صبری سے انسان اپنے اجر کو گنوا لیتا ہے. کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا تو اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ قلم لکھ. تو قلم نے لکھنا شروع کیا لا الہ الا انا محمد رسولی، کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. پھر اس کے بعد لکھا من لم یستسلم قضائی، جو شخص میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، اور میری بلا کے اوپر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، فلیطلب ربا سوائی، اس کو چاہیے کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے. تو ہم اگر مصیبتوں کے اوپر صبر نہیں کریں گے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم کسی اور کو اپنا رب بنا لو. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے مومن کو چاہیے کہ تکلیفوں پر صبر کرے. یہ تکلیفیں گھر میں کسی فرد کی وجہ سے ہوں، بیوی کی وجہ سے ہوں، بچوں کی وجہ سے ہوں، بھائی کی وجہ سے ہوں، کاروباری شریک کی وجہ سے ہوں، دوست کی وجہ سے ہوں، رشتہ دار کی وجہ سے ہوں، کسی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. اس کے اوپر صبر کرنا، یہ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی ایذا پر صبر کریں گے ان کو وہ اجر ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صبر کا اجر عطا فرمایا تھا. تو
تو خاوند کی تنگی کے اوپر بیوی صبر کرے تو ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر پائے گی، اور اگر بیوی کی ایذا پر خاوند صبر کرے اللہ خاوند کو ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ صبر کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ یعنی بندے کو اس کا ریٹرن ملتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کا بدلہ نہ ملے۔ انفاق کا لفظ نفق سے بنا ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے پھر کوئی دوسرا داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمہارے پاس پہلا رزق ہے اس کو تم نکالو گے تب دوسرا رزق ملے گا۔ اس لیے فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا انفق ینفق علیک، تم خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ عبداللہ بن عمر جان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ڈاکیا بنا دیتے ہیں، دوسرے بندوں کا رزق اس کو دے دیتے ہیں۔ مثلاً 100 روپے اللہ اس کو دیتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ میرے بندے اس میں سے 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ تم میرے بندوں میں تقسیم کرو، جو محتاج ہیں جو غریب ہیں ان میں، اور تمہاری تنخواہ کتنی ہوگی؟ 97.5%۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے کبھی دنیا میں کوئی ایسا مالک دیکھا جو 2.5% تقسیم کرنے پر 97.5% بندے کو تنخواہ دے رہا ہو؟ مگر وہ بندہ خرچ نہیں کرتا، اس کو پیسے مل جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب ڈاک آگے نہیں پہنچائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا ڈاکیا بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ڈاک کسی اور طرف سے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو فکر ہوتی ہے، بھاگا آتا ہے حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ ہاں جب سونا بنتی تھی تو وہ سارا تمہارا نہیں تھا، اس میں اللہ نے اپنے اور بندوں کا بھی رزق رکھا ہوا تھا، تم نے وہ رزق نہیں پہنچایا، اب تمہیں تمہاری نوکری سے معزول کر دیا گیا اور وہ رزق اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے سے ان کو پہنچا رہے ہیں۔ رابعہ بصری کے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے تو 10 مہمان تھے، گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، خادمہ نے جا کے پوچھا کہ جی کوئی روٹیاں لے کے آیا ہے، اور پوچھا گنو کتنی روٹیاں ہیں؟ کہ جی 9 روٹیاں ہیں۔ کہنے لگے یہ میرا نہیں ہے حصہ، اس کو وہ چلا جائے۔ چلا گیا۔ اب کھانے کا وقت بھی ہو چکا تھا، مہمان بھی انتظار میں تھے۔ کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر پتہ کروایا ابھی کون ہے پوچھو۔ اس نے کہا جی روٹی لینے آیا ہے۔ کتنی روٹیاں؟ جی 9 روٹیاں۔ کہ جی میری یہ نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہیں، لے جاؤ۔ اب دیر بھی کافی ہو گئی تھی، مہمان بھوک لگی ہوئی تھی۔ کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ جاؤ دیکھو۔ اس نے کہا جی کہ بندہ آیا ہے کہتے ہیں 9 روٹیاں، نہیں میری روٹیاں نہیں ہیں، آپ کیوں نہیں لے رہی؟ اس نے کہا اس لیے کہ صبح میرے پاس ایک روٹی تھی، سائل آیا تھا اور میں نے وہ روٹی اس کو دے دی تھی۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک روٹی لائے، جو ایک عمل لائے گا 10 کا بدلہ دوں گا، تو مجھے 10 روٹیاں ملنی ہیں، 9 نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا جی مجھے معاف کر دیں، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، ایک میں نے اپنے لیے رکھ کے آپ کو 9 بتائی تھی، 10 ہی روٹیاں ہیں۔ یعنی اتنا یقین تھا کہ ہم نے ایک پیسہ دیا ہے تو ہمیں 10 واپس ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا یقین کامل ہمیں بھی عطا فرمائے۔ چوتھا عمل ہے دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ چنانچہ جو بندہ دین کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اسے جائے پناہ بھی ملے گی اور اس کے رزق میں وسعت بھی ہوگی۔ 5ویں کنجی ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو تقوی ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخرج بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔
سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اتق اللہ فما رأیت تقیا محتاجا، تقوی اختیار کرو، میں نے کسی متقی کو کبھی محتاج نہیں دیکھا۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو دنیا کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو محتاج دیکھا ہے، ہم نے ان کو در بدر ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا، اس لیے کہ اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی موت کا سبب بنا، مطالعہ کر رہے تھے اور 7 کھجوریں کھا رہے تھے، تو زیادہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے ان کی موت آ گئی۔ تو متقی لوگوں کی موت زیادہ کھانے سے تو آئی، بھوک پیاس سے نہیں آئی۔ اگلی کنجی رزق کی ہے کثرت عبادت۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املا صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقر کا، اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ تو کثرت عبادت سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی دے دیتے ہیں اور فقر فاخر کو ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے عام گھوڑا، وہ 20-25 ہزار کا مل جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دوڑ میں فرسٹ آنے والا گھوڑا، وہ لاکھوں کروڑوں کا بکتا ہے۔ اب لاکھوں کروڑوں والا گھوڑا جو ہو، اس کے مالک سے کوئی گھوڑا مانگے کہ جی مجھے گھوڑا دو، میں نے گدے گاڑی میں استعمال کرنا ہے، تو مسکرائے گا کہ میرا ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا گدے گاڑی کے لیے نہیں بنا۔ اسی طرح جو تقوی اختیار کرنے والا بندہ ہوتا ہے، وہ دوڑنے والے گھوڑے کی مانند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی گدا گاڑی میں استعمال نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما دیتے۔ پھر 7ویں کنجی رزق کی کثرت سے عمرہ کرنا، حج کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وما امعر حاج قط، کثرت سے حج اور عمرہ کرنے والا محتاج نہیں ہوتا، یعنی حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتے ہیں اور بندہ محتاج نہیں ہوتا۔ 8ویں کنجی رزق بڑھانے کی، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا تعلق رکھنا۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا من احب ان یزاد فی عمرہ و یزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرا رزق زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھے۔ آج رزق کی تنگی کا شکوہ تو کرتے ہیں، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، بھائی آپس میں نہیں بولتے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے جی کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، کسی نے کچھ ملا نہ دیا ہو، پڑھ نہ دیا ہو، خامن پہ اثر نہ ہو جائے، کہیں پھپھو سے لڑائی اور کہیں چچی سے لڑائی۔ تو یہ جو صلہ رحمی کو ہم توڑتے ہیں، اللہ نے تو جوڑنے کا حکم دیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصِلَ، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے ہم توڑتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ہمارے گھروں کے اندر بے برکتیاں ہوتی ہیں اور رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر بڑی ہو، ویوسع لہ فی رزقہ، اور اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ کھلا کر دے، وتدفع عنہ میتۃ السوء، اور اسے بری موت سے اللہ بچا لے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، یعنی تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اللہ بری موت سے بھی نجات عطا فرمائیں گے اور اس کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائیں۔ پھر رزق کی جو نویں کنجی ہے وہ ہے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ ہر بندہ صحت مند نہیں ہوتا کہ کما سکے، کئی دفعہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کا بوجھ اٹھانا مشکل لگتا ہے۔ بیوی کہتی ہے جی کہ میرا خامن کی کمائی ہے تو ماں باپ پہ خرچ کیوں کریں؟ بھائی ہمیں مل ہی ماں باپ کی وجہ سے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ عملوں کے اوپر پکڑ فرماتے تو زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہ بچتا، ہمارے عملوں پہ منحصر ہوتا تو دنیا میں کوئی جاندار بھی زندہ نہ رہتا۔ اب اللہ ہمیں رزق کیوں دیتے ہیں کہ ہم آگے کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا دوسروں پہ خرچ کرنا اور اللہ کے لیے خرچ کرنا، اس سے انسان کے رزق میں برکتیں آتی ہیں۔ رزق کی 10ویں کنجی ہے اللہ پر توکل کرنا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو تو اللہ تمہارے ساتھ پرندوں والا معاملہ کرے گا۔ پرندے اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ہمارا معاملہ الٹ ہے۔ ہم کھا پی کے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو شور مچایا ہوتا ہے، بیوی بھوک لگی ہے جلدی کھانا دو ہمیں۔ حالانکہ ہمارا پیٹ تو ہے ہی بہت چھوٹا، جتنی مرضی روٹیاں پڑی ہوں بندہ 2 روٹی سے زیادہ نہیں کھا پاتا۔ جانوروں کے پیٹ تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ہاتھی کو دیکھو، ٹنوں کے حساب سے وہ کھانا کھاتا ہے۔ ایک جانور ہے دریائی گھوڑا، اس کو ہپو کہتے ہیں۔ میں نے جب بھی کہیں جنگل میں ہپو دیکھا اس کو کھاتا ہوا دیکھا، ایسے لگتا ہے کہ وہ سارا کا سارا پیٹ ہے اور اللہ نے پیٹ کو 4 ٹانگیں لگا دی ہیں۔ ایک مچھلی ہے بلو ویل، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا روزانہ وزن 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے۔ انسان کا وزن 200 پاؤنڈ نہیں ہوتا۔ اب جس کا وزن 200 پاؤنڈ روزانہ بڑھتا ہو اس کو کتنا اللہ رزق دیتے ہوں گے؟ تو جو پروردگار ان جانداروں کو رزق دیتا ہے وہ ہمیں بھی دے گا، مگر ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ 9ویں کنجی رزق کی، اس کو کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نعمتیں بڑھوانے کا ایک بہترین طریقہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ ابن عطاء اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے الحکم۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند رمضان مبارک میں اس کے درس بھی دیا کرتے تھے۔ ان کا شکر کے بارے میں ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ملم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالها، جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ پیش کر دیتا ہے نعمت کو کہ اللہ نعمت واپس لے لو۔ ومن شکرہا، اور جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے فقد قید بعقالہا، وہ نکیل ڈال کے نعمت کو اپنے پاس قید کر لیتا ہے۔ تو شکر ادا کرنے سے نعمت رہ جاتی ہے ہمارے پاس، اور شکر ادا نہ کرنے سے نعمت واپس چلے جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دسترخوان پر ہمیں پیٹ بھر کر کھانا دیتے ہیں، اپنی پسند کا کھانا دیتے ہیں، گوشت بھی ہوتا ہے، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، روٹی بھی ہوتا ہے، چاول بھی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم آخر پہ جو کھانے کی دعا ہے وہ پڑھنی بھول جاتے ہیں۔ یعنی جس پروردگار نے صحت دی، جس پروردگار نے بھوک دی، رزق دیا، اس کا شکر ادا کرنا ہمیں یاد نہیں رہتا۔ رزق کی اگلی کنجی ہے، 12ویں کنجی ہے اہل خانہ کو سلام کرنا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ کلھم ضامن علی اللہ، 3 بندے ہیں جن کی ضمانت اللہ کے ذمے ہے۔ ان عاش رزق، اگر وہ زندہ رہے گا تو اس کو اللہ رزق دے گا، وکفا، جو اس کے لیے کافی ہوگا، وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور اگر وہ مر جائے گا تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کون بندے ہیں؟ رجل دخل بیتہ بسلام وهو ضامن علی اللہ، وہ بندہ جو گھر داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے۔ اب یہ کتنا آسان طریقہ ہے کہ انسان مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر جائے اور اہل خانہ کو سلام کرے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ آج کل دفتروں میں بہت کھلکھلا کے ہنستے ہیں، دوستوں کی محفل میں بہت کھلکھلا کے ہنستے ہیں، گھر جب آتے ہیں تو چہرے پہ سنجیدگی ہوتی ہے اور ایسے پھٹکار پڑی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی۔ 13ویں کنجی ہے والدین کی فرما برداری۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتے ہیں۔ ایک صدقہ پر مداومت، یعنی جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ نکالتا رہے اس پر رزق کی فراخی فرماتے ہیں۔ دوسرا صلہ رحمی، جو رشتے ناطے جوڑے اس کو۔ تیسرا جہاد کرے۔ چوتھا جو ہمیشہ بابوضو رہے، اور 5واں جو والدین کی فرما برداری کرے۔ اب آپ دیکھیے کتنا آسان طریقہ ہے رزق میں برکتیں حاصل کرنے کا کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دیں گے۔
مگر اس بات کرنے سے بیویاں پریشان نہ ہو کہ جی ماں باپ کی خدمت کرے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ آپ کے اپنے حقوق ہیں، ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، یہ واقعہ حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے ایک بندہ ملا جو مستجاب الدعوات تھا، ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ مستجاب الدعوات ہے، تو میں نے اسے کہا بھائی میں 3 دن آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر لے گیا۔ کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ 2 سور بندھے ہوئے تھے، وہ پہلے سوروں کو ڈالتا کھانا اور بعد میں خود کھاتا، اور کوئی اتنا خاص عمل اس کا تھا نہیں، کوئی بڑا تہجد گزار وظیفے باز نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن جو ہے میں نے اس کو دیکھا تو پھر میں نے اس کو کہہ ہی دیا بھئی میں تو آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ آپ مستجاب الدعوات کیسے بنے، آپ مجھے خود ہی بتا دیں۔ اس نے کہا میں ایک عام سا آدمی ہوں، یہ جو سور بندھے ہوئے ہیں نا یہ میرے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بد کلامی کی کہ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دی، ان کو جانور بنا دیا۔ مگر میرے تو ماں باپ ہیں نا، میں نے انہیں گھر میں رکھا ہوا ہے، میں پہلے ان کو کھانا کھلاتا ہوں بعد میں خود کھاتا ہوں۔ میرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ تو اگر ایسے ماں باپ کی خدمت سے بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں تو جو نیک ماں باپ کی خدمت کرے گا پھر اللہ اس کو کتنا رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں تو بھی دنیا میں تم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ رزق کی 12ویں کنجی ہے دوام طہارت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے شکا بعض الصحابۃ التی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاقہ، بعض صحابہ نے نبی اسلام سے فاقہ کی شکایت کی۔ فقال، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا دم علی الطہارۃ، تم ہر وقت باوضو رہا کرو، یوسع علیک الرزق، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو وسیع کر دیں گے۔ اب یہ کتنا آسان عمل ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ بھئی جس طرح ہر وقت بے وضو رہنا ایک عادت ہے، ہر وقت باوضو رہنا بھی عادت بن سکتی ہے۔ جب وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا، جب وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا، جب وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا۔ اب ہر وقت باوضو رہنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو آسان بھی ہو اور ہم کر بھی سکیں، اس سے اور کیا آسان ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کا امت کے اوپر احسان ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے طریقے بتائے کہ آسانی کے ساتھ انسان کے رزق میں برکتیں ہو جاتی۔ اب اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ جب ہر وقت باوضو ہوگا تو پھر نماز پڑھنی آسان ہوگی۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، وہ کڈنی کا آپریشن کرتے ہیں 9 گھنٹے کا، کہتے ہیں کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوتی۔ میں آپریشن کر رہا ہوتا ہوں اور میں آپریشن کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیتا ہوں کہ میں باقی ڈاکٹروں کو کہتا ہوں کہ تم یہ کام کرو اور میں ابھی تمہارے ساتھ مل جاتا ہوں۔ وہی آپریشن تھیٹر میں میں نے ایک کپڑا بچھایا ہوتا ہے جو پاکیزہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر میں نماز پڑھ کے پھر ان کے ساتھ دوبارہ گرل فرینڈ کے ساتھ جڑ جاتا ہوں، اور میں نے اتنی مصروفیت کے باوجود کبھی نماز میں کوتاہی نہیں آنے دی۔ اب اگر اتنا مصروف بندہ بھی نماز پڑھتا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ عورتیں بہانے کرتی ہیں جی وضو نہیں ہے، مرد بہانے کرتے ہیں جی ابھی وضو نہیں ہے کیا کریں۔ بھئی باوضو رہنے کی ہی عادت ڈالیں۔ اور اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے۔ اب اگر ایک بندہ پوری زندگی باوضو گزارتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بے وضو موت آ جائے گی؟ محبوب کا وعدہ سچا، اس کو اللہ تعالیٰ باوضو موت عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ 15ویں کنجی ہے چاشت کی نماز ادا کرنا۔ چاشت کی نماز کہتے ہیں جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ پاؤں جلنے لگ جائیں، دن کے 10-11 بجے کا وقت، یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کی نماز میں برکتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے اکابر جب رزق کی تلاش میں گھر سے نکلا کرتے تھے تو ان کی بیویاں مصلے پہ بیٹھ کے اپنے خاوند کے لیے دعا کرتی تھیں کہ اللہ ہمارے خاوند کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اور آج خاوند دفتر جا رہا ہوتا ہے اور بیوی سوئی پڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے تو اٹھنا ہی زور کے وقت ہوتا ہے، تو پھر وہ چاشت کی برکتیں کیسے حاصل ہوں۔ رزق کی 16ویں کنجی
سورہ واقعہ کا ہر رات پڑھنا، اور کتنا آسان عمل ہے۔ رات میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا۔ یہ کوئی اتنی بڑی صورت بھی نہیں ہے، اگر انسان چاہے تو چند دنوں میں اس کو یاد کر سکتا تاکہ پڑھنا آسان ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عنہ بیمار ہوئے تو ان کی بیمار پرسی کے لیے عثمان غنی عنہ تشریف لائے۔ عثمان غنی عنہ کو اللہ نے بہت مال دیا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے فرمایا میں کچھ ہدیہ دے دیتا ہوں، وہ آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا، آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، وہ ہر رات اس کو سونے سے پہلے پڑھتی ہیں، اللہ ان کو فاقے سے بچائے گی۔ اتنا یقین تھا کہ چونکہ میری بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فاقے سے محفوظ فرمائے گے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصب فاقۃ ابدا، جو بندہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ کتنا آسان عمل ہے جس کو کر سے ہم فاقے سے بچ سکتے ہیں۔ اور 7واں عمل ہے دعا کرنا۔ دعا جو ہے نا، یہ تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقروض ہوں، قرضے میں ڈوب گیا ہوں، مجھے کوئی دعا بتا دیجیے۔ نبی اسلام نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی کرتے ہیں کہ فقلت ذالک فاذهب اللہ عز وجل ہمی وقضا عنی دینی، میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے میری پریشانی دور کر دی اور میرے قرضے کو بھی اتروا دیا۔ ہم بھی اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنا سکتے ہیں۔ یہ دعا اور یہ رزق کی 17 کلیاں تھیں جو آج آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب ان کو غور سے ذہن میں، ان کو اچھی طرح ذہن میں یاد کر لیجئے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں رزق کی فراخی عطا فرمائے اور دنیا کی پریشانیوں سے ہمیں بچائے اور دنیا کی گدے گاڑی میں استعمال ہونے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج چونکہ بجٹ کی رات ہے، اس لیے آج کی رات میں دعائیں کرنا آسان ہے۔ انشاءاللہ حضرت شیخ حدیث صاحب دعا فرمائیں گے۔ آپ حضرات بہت توجہ کے ساتھ دعا مانگیے گا، اپنے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، امت کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، سب کے لیے دعا مانگیے گا۔ تبدیل فرمائے اور بدامنی کو امن میں جو ہمارے اکابر علماء کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی جان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ اس وقت کے گویا مجدد ہیں، ان کی وجہ سے مدارس کی حفاظت ہے اور دین کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں اور جن مقاصد کو لے کر وہ کھڑے ہیں اللہ ان کو اس میں کامیاب فرمائے۔ ہم اس ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ بیت کی نیت سے تشریف لائے ہیں دور قریب سے، تو یہ عاجز کلمات بیت پڑھائے گا، پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا مانگ لیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے بیت ہو چکے ہیں، معمولات ہیں، اگر پابندی